وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، معزز سامعین کرام، شعبان کا معظم مہینہ گزر رہا ہے۔ ماہ شعبان رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں رحمت الہی، مغفرت خداوندی، کثرت رزق اور عافیت جیسی عظیم نعمتوں کی بارش برستی ہے۔ اس ماہ محترم میں اللہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا کر اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں کی سیاہی کے مٹانے اور تقرب الہی کے حاصل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم کا لفظ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ رہی یہ بات اس مہینہ کی عظمت کس وجہ سے ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف باب ما جاء فی فضل الصدقہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ذکر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس مہینہ کی عظمت رمضان کے مہینہ کی تیاری اور اس کے استقبال کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے حبیب، رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، شعبان کا روزہ جو رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو رمضان کی تعظیم کے لیے اس مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت والا شمار کیا گیا اور اسے شعبان المعظم کہا گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال اور کیا گیا، اللہ کے رسول ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، وہ صدقہ جو ماہ رمضان میں دیا جاتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ الغرض شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام ممنوعہ کے علاوہ وقفے سے ہر مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکھے ہی جاتے تھے۔ رمضان کے بعد آپ 11 مہینوں میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، کبھی رکھ لیتے، کبھی افطار فرماتے، کبھی رکھ لیتے، کبھی چھوڑتے۔ لیکن شعبان کے مہینہ میں آپ باقی مہینوں سے بڑھ کر نفلی روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے بڑھ کر نفلی روزے رکھتے کسی مہینہ میں بھی نہیں دیکھا گیا، اور اس کی وجہ صحابی رسول نے آپ سے پوچھی، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینہ میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں اس وقت میں روزے دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن روزے نہیں رکھتے تھے،
سے ماہ شعبان میں، اور آپ نے امت کو بھی یہی تلقین کی کہ آخری دنوں میں 27 تک روزے رکھیں، آخری دنوں میں 28 29 یا مہینہ 30 کا ہو تو 28 29 اور 30 2 دن یا 3 دن روزے نہ رکھیں۔ اور وجہ اس کی آپ کا اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہونا ہے۔ آخری 2-3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے۔ کہیں شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے طبیعت میں کمزوری اور نکات پیدا نہ ہو جائے اور رمضان کا روزہ متاثر نہ ہو جائے، تو آخری تاریخوں میں آپ نے منع فرما دیا تاکہ انسان نئے سرے سے تازہ دم ہو جائے، نشاط اور چستی اسے پھر سے حاصل ہو جائے اور وہ اچھے طریقے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکے۔ اس بارے میں 1-2 اہم باتیں ہیں، وہ عرض کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص کمزور ہو، رمضان کے روزے بمشکل رکھ پاتا ہو، اسے شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزوں کے چکر میں پڑ کر فرضی روزوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہ اگرچہ رمضان کے بعد قضا کر بھی لیا جائے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے رمضان میں نہیں رکھے، بعد میں قضا کر بھی لیے، تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو رمضان کا روزہ رمضان میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص کمزور ہو اسے احتیاط کرنی چاہیے اور رمضان کے روزوں کے لیے اپنی نشاط اور چستی کو بچانا چاہیے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ فرض روزے رکھ سکے، کہیں وہ متاثر نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ اس مہینے میں ایک رات کی فضیلت باقی راتوں سے بڑھ کر ہے، اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ برات عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کو مغفرت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا کر کے گناہوں اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے شب برات کہتے ہیں۔ تو شب برات اس کی خاص رات ہے، اس کی فضیلت باقی راتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب جو شعبان کی تاریخ گزر رہی ہے یہ 14 تاریخ ہے، اور مغرب کے بعد سے جو تاریخ شروع ہوگی وہ 15 تاریخ ہے، 15ویں شب، اسے ہی شب برات کہتے ہیں، جسے عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے جب یہ رات آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ فضیلت کے اوقات میں اچھے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، جیسے برے اعمال کا وبال اور عذاب بڑھ جاتا ہے۔ فضیلت کے اوقات میں اچھے اعمال کرنے سے ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی جیسے فضیلت کے اوقات میں برے اعمال کرنے سے ان کا عذاب اور وبال بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پورا مہینہ بڑے خوش و حواس کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ شب برات، اس مہینے کی 15ویں شب، اس میں تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ قدم کہیں گناہ کی طرف تو نہیں اٹھ رہا، اعمال صالحہ کی طرف رغبت اور میلان عروج پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے اس شب میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے شب برات سے متعلق 3 اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قبرستان جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل روایت ہے کہ شب برات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ آپ لباس تبدیل فرمانے لگے، کچھ لباس مطالعہ
بات پر کہ آپ میری کسی سوکن کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، جو کہ ازواج مطہرات ایک سے زائد تھی۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس پہ رشک آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی، آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح آپ کس خاتون کے گھر، کس زوجہ طیبہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جب آپ کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبور کے درمیان کھڑے ہیں، شہداء کی قبروں کے پاس۔ مومن مردوں، مومن عورتوں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے اور شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ آپ تو بقیع غرقد میں ہیں، جنت البقیع میں ہیں، کسی دوسری بیوی کے گھر تشریف نہیں لے گئے، تو حضرت عائشہ تیز قدموں کے ساتھ واپس پڑھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں گھر میں آئی، مجھے سانس چڑھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے، تو جب میرا سانس پھولا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ کیا، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے سارا ماجرا ذکر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تجھ پہ زیادتی کرے گے؟ تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اللہ اس کا رسول تجھ پہ زیادتی کرے گے؟ ایسا نہیں ہے، میں جنت البقیع گیا تھا، مغفرت کی دعا کرنے گیا، مجھے پتہ نہیں یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات میں پروردگار عالم اتنے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، ان بالوں سے بھی بڑھ کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حدیث کے شارحین یہاں ایک نقطہ اٹھائے، وہ نقطہ یہ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کا ذکر کیا، آپ نے اللہ کی مغفرت کی وسعت بتانے کے لیے تو بنو کلب کی بکریوں کی تخصیص اس وجہ سے فرماتے ہیں عرب میں جتنے قبائل تھے سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنو کلب کی، تقریباً 20,000 بکریاں تھیں قبیلہ بنو کلب کی۔ ایک تو بکریاں 20,000، پھر 20,000 بکریوں کے بعد یہ انگنت ہے، لا تعداد ہے، ان کا احاطہ ممکن ہے، کسی کے بس میں ہے، دسترس میں ہے، انسان گنتی نہیں کر سکتا، رحمان کو تو ذرے ذرے کا علم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر گناہگاروں کی مغفرت کا ذکر فرمایا، جو بال انگنت ہے، یہ اپنی امت کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا تعداد لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایسے زیادہ پیمانے اتنی مقدار میں کہ انسانوں کو اگر دیکھیں تو انسان اس کی تعداد شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے مغفرت کے لیے کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد کی نشاندہی بھی کی کہ اس شب میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور اپنے مغفرت کا سبب ان کا مخصوص گناہ ہوتا ہے۔ مغفرت کے لیے اس گناہ سے توبہ ضروری ہے، جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، جتنے بھی روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، ذکر اذکار کا اجر اپنی جگہ ہے، مگر مغفرت مشروط ہے ان گناہوں کی معافی کے ساتھ، ان گناہوں سے توبہ کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں کی مغفرت اس شب میں بھی نہیں ہوتی، یہ شب تو یہ شب ہے، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ مختلف احادیث میں ان مختلف لوگوں کا ذکر ہے،
کسی میں کم کا، کسی میں زائد کا، اگر سب کو جمع کیا جائے تو وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ میں کچھ نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو مشرک کی شب برات کو مغفرت نہیں ہو، مشرک کی مغفرت نہیں ہو جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ اس کی مغفرت مشروط ہے شرک سے توبہ کے ساتھ، اور قرآن کریم میں اللہ نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، اس کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور جب اللہ کسی کو عظیم کہہ دے، وہ اچھائی ہو تو اس جیسی اچھائی کوئی نہیں، برائی ہو تو اس جیسی برائی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن کو عظیم کہا، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں۔ تمام کتابیں محرف ہیں، قرآن غیر محرف ہے۔ تمام کتابیں مبدل ہیں، قرآن غیر مبدل ہے۔ تمام کتابیں منسوخ ہیں، قرآن غیر منسوخ ہے اور جمی آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ تمام کتابیں فقط کتاب اللہ ہے، جتنی کتابیں آسمان سے اتری کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، فانی اور حادث نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کو عظیم کہا، اس جیسی کتاب کوئی نہیں۔ یہ خوبی بھی عظیم کہنے کی مثال ہے۔ اگر اسی طرح اللہ خامی میں، قباحت میں کسی کو عظیم کہہ دے تو اس کا ہم پلہ بھی کوئی قباحت نہیں ہو۔ اللہ نے شرک کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم۔ اب شرک جیسا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو سب کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کر سکتا ہے، کر تو وہ سب کچھ سکتا ہے، لیکن وہ مشرک کو معاف کرنا چاہے گا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اعمال میں کوتاہی ہو، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور نافرمان کے بارے میں جس کی نافرمانی کی جائے اس کی مرضی، جی میں آئے تو سزا دے، جی میں آئے تو معاف کر دے۔ اگر عادل فرمائے تو سزا دے، فضل فرمائے تو بخش دے۔ لیکن مشرک اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، یہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور باغی کو دنیا کی کسی عدالت سے معافی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے مشرک کے بارے میں فرمایا اسے معافی نہیں ملتی جب تک یہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ جب تک یہ مشرک رہے گا کچھ بھی کر دے بخشا نہیں جائے گا۔ شرک سے توبہ پہلی کرنی پڑے گی، گناہوں کی معافی بعد میں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے معاشرہ میں شرک کے بارے میں تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ شاید اللہ کے غیر کو اللہ کہنا شرک ہے، رب کے علاوہ کو رب کہنا شرک ہے، رب کے علاوہ کو رب کہنا، اللہ کے علاوہ کو اللہ کہنا۔ یہی نہیں، رب نبی کہا جائے، اللہ نبی کہا جائے، وہ صفات جو اللہ کے ساتھ مختص ہے، وہ شانیں جو فقط اللہ کی ہے، وہ کمالات اور عظمتیں جو فقط رب کے ہیں اور کسی کے نہیں، اور رب کے علاوہ بھی اسے بندہ مانتے ہوئے قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ شرک ہے۔ جیسے عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے، اب اللہ کے غیر کو اللہ نبی کہو، عالم الغیب کہہ لو تو شرک ہے۔ مشکل کشا فقط اللہ کی ذات ہے، اب کسی نبی اور ولی کو اللہ اور رب نبی کہو، نبی اور ولی کہتے اور مانتے ہوئے بھی اسے مشکل کشا سمجھ لو، یہ شرک ہے۔ ایک ہے شرک فی الذات، ایک ہے شرک فی الصفات۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ اور مریم کو
شریک کرنا. ہمارا آج کا معاشرہ انبیاء کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں شرک فی الصفات میں مبتلا ہو چکا ہے. اور شرک یاد رکھیے جب بھی آتا ہے محبت کے راستے سے آتا ہے. محبت میں غلو اور افراط شرک کو جنم دیتا ہے. ایک شخص کو حضرت علی سے محبت ہوئی، اس نے محبت میں غلو کیا تو حضرت علی نے وہ اوصاف مار دیے جو فقط اللہ کی ذات کے ہے اور کسی کے نہیں ہے. اب یہ رب اللہ کو کہے گا لیکن پھر مشرک قرار پائے گا. الہ اللہ کو مانے گا پھر مشرک قرار پائے گا. علی کو رب نہ کہہ کے بھی اللہ کی صفات علی نے مان کے یہ شخص مشرک ہے. اللہ کا کوئی لفظ اور نام حضرت علی پہ نہ بول کے بھی اللہ کی صفات علی کو قبول اور تسلیم کر کے یہ مشرک قرار پائے گا. تو شرک محبت کے راستے سے ہی آتا ہے، نفرت کے راستے سے نہیں آتا. اس لیے اللہ نے محبت کے اصول بتائے ہیں، اللہ کے رسول نے محبت کے ضابطے بتائے ہیں، محبت کی حدود اور قیود بتائی ہے. جب تک مسلمان ان سب چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھے گا یہ توحید سے محروم ہو جائے، توحید سے محروم ہو جائے. تو اس لیے مشرک کی اس شب میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. غور کرو ہم میں سے کس کس کی پیشانی غیر اللہ کے در پہ چھپتی ہے، کس کس دربار پہ کس کس نے سجدہ کیا ہے، کس کس مزار پہ کس کس نے چڑھاوے چڑھائے، کس کس نے غیر اللہ کی نظر و نیاز اور منت منوتی کی ہے. یہ شرک ہے. توبہ اس سے ضروری ہے، تب اللہ مغفرت کا پروانہ ادا کریں گے. اگر شب برات تو کیا شب قدر میں مل جائے کچھ حاصل نہیں ہو. شب قدر مل جائے تب بھی کچھ حاصل نہیں ہو. اور دوسرا شخص مشرک کے بعد وہ ہے کینہ ور، جو اپنے دل میں بغض رکھے، کینہ پالے، دل میں کسی کی دشمنی اور عداوت کو چھپا کے رکھے، اوپر سے جبیاں ڈالے اور اندر سے جڑے پائے. اس کی بھی مغفرت نہیں ہو. اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. ہم اپنا ظاہر تو صاف رکھتے ہیں لیکن باطن ہمارے گندے ہیں. صحابہ کی خوبی یہ تھی ان کا جیسا ظاہر تھا ویسا ہی باطن، جیسا باطن تھا ویسا ہی ظاہر تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور تیسرا شخص جس کی مغفرت اس شب میں بھی نہیں ہو وہ ہے ظلم ٹیکس وصول کرنے والا، ایک چندہ، ایک جوا کھیلنے والا. ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کس کس کو یہ لت لگی ہوئی ہے میچوں پہ جوا لگا. اور اس کی بہت ساری جدید شکلیں ہیں. سب سے توبہ ضروری ہے. شراب کا عادی شراب ہو اس کی بھی اس شب کو مغفرت نہیں ہو. ٹکڑوں کو چھپانے والا، ننگا نہ رکھنے والا، تہبند اور شلوار ٹکڑوں سے نیچے لٹکانے والا. اور یہ گناہ بے لذت ہے. مجھے بتائیے اگر آپ اپنے ٹکڑوں کو ننگا کر لیں تو کیا بگڑ جائے گا؟ اور اگر آپ اپنے ٹکڑے چھپا کے رکھیں تو آپ کیا بن جائیں گے؟ کوئی وزیر اعظم بن جائے گا. نفس کو کیا نظر آ سکتا، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی دنیا کا یاد ہے تو پھر کیوں اپنی آخرت ہم تباہ کریں؟ جتنے ٹکڑے ڈھکے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنے. اور پھر الٹی گنگا ہے. مرد کو حکم یہ ہے ٹکڑوں کو ننگا رکھے، عورت کو حکم یہ ہے ٹکڑوں کو چھپا کے رکھے. اب مرد عورت بنا کھڑا ہے، عورت مرد بنی کھڑی ہے. اللہ ہی جانے کون بشر. مرد نے اپنے ٹکڑے ڈھانپ لیے اور عورت نے پنڈلی بھی ننگی کر دی. عورت نے پنڈلی بھی. اور پھر ہمارے ایمان کی کمزوری تھی، ہمارے ایمان کی کمزوری تھی. اللہ کا نبی فرمائے ٹکڑوں کو ننگا رکھو. ہمارے کانوں میں جوں تک نہ رہیں گے. احساس بیدار تھا کہ کہنے والی کون سی ہستی ہے.
फिर ये उम्मीद रखे कि अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह भी तो बख्शिश का कोई बहाना चाहता है। क्या वो हमने पैदा किया? नबी के कहने पर टकने भी नंगे नहीं किए, और अंग्रेज को देख के हमने घुटने भी नंगे कर लिए, इनको भी छुपाना छोड़ दिया। कितना बेशर्म है वो आदमी जो माओ बहनों बेटियों के सामने अपने घुटने नंगे करके फिरता है। इसको ऐसे ही छुपाना फर्ज है जैसे ऊपर वाले हिस्से को फर्ज। ये सतर है, इसका छुपाना फर्ज है, इसका दिखाना हराम है। और 4 पैसे क्या आ गए, उसने अपनी सतर ही खोल दी और फिर अपनी बहनों और बेटियों के सामने खोल दी। इससे ज्यादा बेहया चंद दिनों की दौलत ने इतना बेहया कर दिया। जब ये हया शोबत मेरा ईमान, कुछ भी बन जाए अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई हुदूद से कभी बाहर ना जाए। कुछ भी बन जाए अपने घुटने छुपा के रखे, टखने नंगे रखे। अगर टखने नंगे नहीं है, छुपे हुए हैं, तो याद रखिए शबे बारात को क्या 1000 शबे कद्र नसीब हो जाए, जब तक इस गुनाह से तौबा नहीं करेगा बख्शा नहीं जाएगा। जरूरी है, कत्ल हत्या करने वाले की भी बख्शिश नहीं होगी। ताल्लुक खत्म करने वाला, ताल्लुक खत्म करने वाला, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और हमारे यहाँ इसको अपनी वजाहत समझा जाता है, इसको अपनी पढ़ाई समझा जाता है। और खास तौर पे देखने में ये आता है कि सारा साल मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, आते जाते हैं, सुनते सुनाते हैं, बैठते उठते हैं। जब किसी की खुशी का मौका आता है तो उस वक्त आंखें पेशानी पे रख लेते, मैं तो नाराज। अब कोई मनाने आए, पूरी बरादरी पीछे पीछे फिर रही है, पूरी बरादरी पीछे पीछे फिर रही है। तो हमें ये रवैया अपनाते हुए सोचना चाहिए कि खुशी के मौके पे ही नाराजगी दिखाते हैं, खुशी के मौके पे कता ताल्लुक करते हैं, जबकि कता ताल्लुकी अल्लाह उसके रसूल को इतनी नापसंद है कि शबे बारात और शबे कद्र में भी कातिए रहम की मग़फ़िरत नहीं की जाती। अल्लाह के लिए मुआफ़ करना सीखें। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत को अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे, हमारा कसूर भी हो अल्लाह फिर हमें मुआफ़ कर दे, तो आप भी कसूर वालों को मुआफ़ करना सीखें। जैसा अल्लाह की मखलूक के साथ रवैया रखेंगे वैसा अल्लाह हमारे साथ रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कसूर के बावजूद अल्लाह हमें मुआफ़ करे, तो हम भी रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को कसूर के बावजूद मुआफ़ करें। अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमारे क़ुयूब की सतर पोशी करे, पर्दा पोशी करे, तो किसी का ऐब सामने आ जाने पे उसके इश्तिहार ना लगाएं, ढंढोरा ना पीटें, पर्दे में समझा। ये खैरखाई है, ये इंसानियत का हुस्न है, ये शराफत की मेराज है, ये अल्लाह उसके रसूल की तालीम है। अलग में समझाएं, पता चलेगा आप खैरखा हैं। और यही हमारे दीन की तालीम है, अद्दीनुन नसीहा। और जिसके बारे में कुछ पता है उसको पता नहीं, बाकी किसी से छुपाया नहीं, तो फिर हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी पर्दापोशी फरमाएंगे। ऐसे बंदों को अल्लाह रुसवा भी कर देते हैं और फिर उन्हें मुंह छुपाने की जगह देंगे। अल्लाह की मखलूक के साथ ठीक हो जाए, अल्लाह आपके साथ ऐसा रवैया रखेंगे कि आप काबिल रश्क बने। तो हम गौर करें हमारे अंदर इन उयूब में से कौन कौन सा ऐब है। हमारे अंदर इन उयूब में से कौन कौन सा ऐब है। मगरिब से जो शब शुरू होगी वो शबे बारात है, वो मग़फ़िरत की रात है। उसमें मग़फ़िरत की राह में ये उयूब आयल है, रुकावट है। क्यों ना हम पहले इनसे तौबा करें। अगर इनसे तौबा कर ली तो फिर अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। तो करने के काम कौन से? नंबर 1 कब्रिस्तान जाना। हुज़ूर कब्रिस्तान है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, अकेले गए थे, जुलूस लेके नहीं गए। अकेले गए थे, जुलूस लेके नहीं गए। हमारे आज के दौर में क्या होने लगा है, कब्रिस्तान झुंडों की शक्ल में जाते हैं, जत्थों की शक्ल में,
اور پھر وہاں خرافات کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، وہاں محفل نعت نہیں، ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہونے لگا۔ پھر اللہ کے رسول خود گئے تھے، خواتین اور عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے، اس لیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا کام کرنے کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب راوی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو، فقوموا لیلہ، رات کا قیام کرو، نوافل پڑھو، شب بیداری کرو، تہجد پڑھو، ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو۔ اس شب کی اجتماعی عبادت کوئی نہیں، خاص اہتمام لوگوں کو جمع کرنا، بلا کے لانا، یہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہر ایک اپنے طور پہ آ رہا ہے، 10 20 50 ہو جائے تو آپ نے اہتمام نہیں کیا، ہر ایک اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو خوش آئے ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شب بیداری اور پھر نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت اجتماعی نہیں ہوتی، انفرادی ہوتی۔ صلاۃ و تسبیح پڑھے، یاد رکھیے اس کی جماعت نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو خواتین اس کی جماعت کروانے لگ گئی ہیں۔ تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا، پوچھ کے چلے، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ دین کا کوئی حکم نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے کیا جائے تو حکم بھلے دین کا ہوتا ہے، وبال جان بن جائے، لینے کے دینے پڑ جائے، نمایاں کرنے کے لیے، شخصیت کے اظہار کے لیے بھی وہ طریقہ کسی حکم میں نہ اپنایا جائے جو اللہ اس کے رسول نے ذکر نہیں فرمایا، جو شریعت سے ثابت نہیں۔ اور ایک کام اور ہے، وہ تیسرا، صوموا نہارا، اگلے دن کا روزہ رکھا جائے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، یہ حدیث سند ضعیف ہے، بعض علماء نے کہا ہے فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، لیکن اس میں جو اگلے دن کا روزہ ہے، اگلے دن کا، وہ اس حدیث کی وجہ سے مستحب نافی ہو، جیسا کہ فقہاء نے مستحب روزوں میں شب برات سے اگلے دن کے روزے کو ذکر نہیں کیا، 10 محرم کا ذکر کیا ہے، عرفہ کا ذکر کیا ہے، لیکن شب برات سے اگلے دن کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود رکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطلقاً تو اس مہینے میں روزے رکھنے مستحب ہیں، اللہ کے رسول رکھتے تھے، اور آپ باقی مہینوں سے بڑھ کر نفلی روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، ایک اس وجہ سے رکھ لیا جائے تو فضیلت کا باعث ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر عربی مہینے کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، اور یہ شب برات سے اگلا دن جو آتا ہے یہ ایام 20 میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کا روزہ رکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے ہم بدعت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، اور نہ کرنے کے کام کیا ہے؟ چراغاں کرنا، نمبر 1 شریعت سے ثابت نہیں، نمبر 2 مال کا اسراف اور ضیاع ہے، پھر آتش بازی کرنا، ایک تو ہندوانہ رسم ہے، نمبر 2 یہ گناہ ہے، اس میں مال کا ضیاع ہے، پھر اس میں لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف ہے، اس میں آپ جو شرلی پٹاخے آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں واپس آگے کسی کے سر میں بھی لگ سکتے ہیں، اس میں کاغذ کا استعمال ہوتا ہے، کاغذ علم کے آلات میں سے ہے، اس کی یہ ناقدری اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، کاغذ کی قسم کھائی، ما یسطرون، تو یہ آلات علم ہے، آلات علم ہونے کی وجہ سے ان کا احترام ہے، ان کو جلانا نہیں چاہیے۔ اور پھر بعض کاغذوں پر آیات بھی لکھی ہوتی ہے، احادیث بھی لکھی ہوتی ہے، ان کو جلانا، ان کی ناقدری کرنا گناہ میں مزید شدت پیدا کر دیتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس رات کو اس وجہ سے کہ نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ بنایا تھا، حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، یہ دونوں واقعات شوال کے مہینے کے ہیں، شعبان کے مہینے کے نہیں۔ حضور کے دندان کا شہید ہونا بھی، حضرت حمزہ کی شہادت یہ شوال میں ہوئی تھی، شعبان میں ہوئی تھی، اس سے بھی
ویسے آپ کھائیں، بے شک 15 کھانے بنا کے کھائیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آج شب برات ہے۔ اپنی روٹین سے آپ جو مرضی بنائے کھائیں، لیکن شب برات ہونے کی وجہ سے نہیں کہ شب برات کا تقاضا یہ ہے کہ پکائیں، اور پھر اس میں وہی کام کریں جو کرنے کا ہے، عبادات کریں اور بدعات و خرافات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ شب قدر کو اللہ نے چھپایا ہے، اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ کہ اس میں صرف رحمت ہی نازل نہیں ہوتی، بندے کے سال بھر کے بڑے امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرنا کس نے ہے، جینا کس نے ہے، مصیبت کس پہ آئے گی، راحت کس پہ آئے گی، تنگی کس پہ آئے گی، سہولت کس پہ آئے گی۔ تو اللہ ہو سکتا ہے اسے بھی چھپا دیتے شب قدر کی طرح، اسے ظاہر اس لیے کیا کہ اس بندے کے بارے میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس کو بتا دیا جائے تاکہ یہ فکر میں لگ جائے، اصلاح احوال میں لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس رات کی غفلت ہی اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کروا دے جو اس کے لیے تکلیف اور مشقت کا باعث بنے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس رات کو سوچ سمجھ کر گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا